إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن علی اعدائہم اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے حوالے سے یہ سلسلہ گفتگو جاری ہے. یہ 28ویں قسط ہے. پچھلے 2 قسطوں سے اس بات پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں اپنے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے پہلے ہی سے اطلاع دی ہے کہ جو مومنین زمانہ غیبت کبریٰ میں زندگی گزاریں گے ان کے لیے اپنے دین ایمان کو بچا کے رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ امام کے غائب ہونے اور دشمنوں کے زیادہ ہونے، ان کے زیادہ طاقتور ہونے اور شیطانی قوتوں کے مضبوط ہونے کی وجہ سے مومنین کے لیے اپنے دین پر قائم رہنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. ان حالات میں نہ صرف یہ کہ انسان اپنے دین پر برقرار رہے بلکہ اتنی دینداری کرے کہ اس کا شمار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ناصروں اور مددگاروں میں سے ہوں. اس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک حکیمانہ نسخہ ہمیں عطا کیا ہے. تو اس وجہ سے ہم سب پر فرض ہے کہ اس نسخے کو اچھی طرح سے سمجھیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. وہ نسخہ ایک حدیث کی شکل میں ہے جس کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. وہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ ہمارے قائم کے ناصروں میں سے ہو تو اس کو چاہیے نمبر 1 حقیقی منتظر بنے، نمبر 2 ورع اختیار کرے یعنی گناہوں سے مکمل طور سے اجتناب کرے، نمبر 3 محاسن اخلاق حاصل کرے. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ ہمارے قائم کے منتظرین میں سے ہو جائیں گے. اور منتظر ہونے کے لیے اور ناصر امام زمان ہونے کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ انسان اس وقت تک زندہ رہے کہ جب امام علیہ السلام کا واقعی ظہور ہو جائے اور امام کے لشکر میں شامل ہو جائے. اگر انسان اپنا وظیفہ ائمہ کی بتائے اصول کے مطابق ادا کرتا رہے تو اگرچہ اسے موت بھی آ جائے تب بھی اس کا شمار امام علیہ السلام کے ناصروں میں سے ہو جائے گا، یعنی اس کو وہی ثواب ملے گا جو زندہ رہ کے امام کی فوج میں شامل ہوتے، امام کے انصار عوام میں شامل ہوتے، وہی ثواب اس کو بھی ملے گا. اس کی بھی ائمہ علیہ السلام نے ہمیں ضمانت دی ہے. تو پچھلی قسط میں گفتگو ہو گئی تھی اخلاق کے اوپر کہ اخلاق کیا ہے اور اخلاق حسنہ کیا ہے اور اخلاق بد کیا ہیں اور ان کو ہم اخلاق بد کو اپنے سے کیسے دور کر سکتے ہیں، اخلاق حسنہ کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے پر کچھ گفتگو ہو گئی تھی. آج اسی سلسلے میں مزید کچھ گفتگو کریں گے. عملاً یہ عرض کرنے سے پہلے کہ ہم اخلاق حسنہ کیسے حاصل کریں، انسان کو اپنی معرفت پہلے ہونی چاہیے. تو اس سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اخلاق کا مسئلہ انسان کی اپنی شناخت سے بہت زیادہ مربوط ہے. عرض کیا اور سب کو معلوم ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کی مرکب کر کے خلق فرمایا ہے. ہم ایک ترکیب شدہ جسم ہیں. ہمارے جسم میں کچھ تو مادی چیزیں ہیں، کچھ غیر مادی چیزیں ہیں، اور یہ دونوں آپس میں اس طرح سے جڑی ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا وجود قائم ہے. تو جسم تو خالصتاً مادی ہے، زمین سے اٹھا ہے، زمین پہ اٹھا ہوا ہے اور مر کے دوبارہ اسی زمین میں اس نے شامل ہونا ہے. لیکن روح بے شک شروع میں جسم کے ساتھ وہ پیدا ہوئی ہے، جسم کے ساتھ اس کی رشد اور نشوونما ہوتی ہے، لیکن ایک اسٹیج ایسا آ جاتا ہے کہ وہ جسم کو چھوڑ دیتا ہے اور مجرد ہو کے وہ پہلے عالم برزخ میں اور اس کے بعد قیامت میں عالم ملکوت میں چلا جاتا ہے. تو انسان کی
اصلی حقیقت یہ جسم نہیں ہے بلکہ روح ہے۔ بے شک قیامت کے دن اسی روح کو اسی جسم میں دوبارہ پھونک کر اس کو زندہ کیا جائے گا، لیکن عالم برزخ میں جسم کہیں اور ہوگا، روح کہیں اور ہوگی۔ تو اس لیے انسان کو اپنے نفس کی پہچان کرنا ضروری ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے گویا اپنے خالق کو پہچانا۔ تو اس کو کچھ عرفا فرماتے ہیں کہ یہ تقریباً ایسی شرط ہے کہ فات الشرط فات المشروط، یعنی چونکہ شرط ہم حاصل نہیں کر سکیں گے، اس لیے شرط کے طور پہ جزا میں کے طور پہ جو چیز رکھی گئی وہ بھی ناقابل حصول ہے۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا یہ ناممکنات میں سے انسان کے لیے، اس وجہ سے چونکہ وہ اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے گا، اس لیے خدا کو بھی پہچاننا اس کے لیے ناممکن ہے۔ لیکن دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، انسان مکمل طور سے اپنے آپ کو پہچان لے یہ تو بہت مشکل کام ہے، لیکن نسبتاً کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے، اور جتنا وہ اپنی معرفت حاصل کرتا جائے گا اس کے لیے اپنے خالق کی معرفت حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پچھلی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ ماہرین اخلاق جنہوں نے یونان سے سفر کیا تھا اور اسلامی دنیا تک آ گیا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر 4 قوتیں ہیں۔ عقل، جس کا کام یہ ہے کہ حقائق اشیاء کا ادراک کر کے اس کو دے دے، اور نفع نقصان والی چیزیں تمیز کر کے انسان کو بتا دے۔ دوسری قوت ہے قوت فکر و خیال، جس کو قوہ واہمہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا کام ہے کہ انسان کو سوچ اور فکر کے ذریعے سے مدد دے کہ وہ اپنی ضرورت کی چیزیں حاصل کرے، اپنے دشمنوں کا اپنے سے دفاع کرے وغیرہ وغیرہ، اس سلسلے میں وہ مددگار ہوگا۔ پھر قوت شہویہ ہے، یعنی انسان کو اس دنیا میں موجود رہنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے ضروری چیزوں کی، بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان چیزوں کو حاصل کرنا یہ قوت شہویہ کا کام ہے۔ اس میں کھانا پینا اور جنسی شہویات یہ دونوں شامل ہیں۔ اس کے بعد قوہ غضبیہ، جس کا کام یہ ہے کہ انسان کو اگر کوئی خطرہ محسوس ہو تو اس خطرے کے مقابلے میں وہ رد عمل کا اظہار کرے۔ یہ پرانے علم اخلاق کے ماہرین کا تجزیہ تھا، لیکن آج کے ماہرین جو نفسیات کے ذریعے سے انسان کی نفس کا تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں، وہ اس کو ذرا دوسرے انداز سے دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہے کہ چونکہ آج کل نفسیاتی جو گفتگو ہوتی ہے، کتابیں ہوتی ہیں، ڈسکورسز ہوتے ہیں، ان میں پرانے علم اخلاق کی والوں کی جو طرز ہے اس کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی ہے، بلکہ جدید انداز پہ بحث ہوتی ہے، اس لیے ان کا بھی ہمیں سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ تو آج مختصراً اس کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ جی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے باقی حیوانات کی طرح کچھ ایسی خودکار قوتیں عطا کی ہیں کہ جو کسبی نہیں ہیں، یعنی انسان نے ان کو حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ یہ اس کے اندر بلٹ ان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی شخصیت کے اندر، اس کی ذات کے اندر ان کو خود ہی خلق کیا ہے۔ ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شروع میں ہی مثلاً بروکار آتی ہیں، کچھ وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتی پیدا ہوتی ہیں، ترقی کرتی ہیں اور مضبوط مستحکم ہو جاتی ہے۔ تو اس کو انہوں نے 4 بڑے بڑے گروپوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کی بنیادی جو انسٹنگز ہیں یا غریزیں ہیں، وہ ان 4 کیٹیگریز میں تقسیم ہوتی ہیں۔ پہلی کیٹیگری کا نام ہے سروائیول۔ اس سے مراد ہے کہ انسان کی بقا کے لیے مطلوب غرائز۔ انسان کو اپنے جسم و جان کو سالم رکھنے کے لیے نمبر 1 خوراک کی ضرورت پیش آتی ہے، پانی کی ضرورت پیش ہوتی ہے، اور ہوا کی۔ تو انسان ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کسی مدرسے میں درس نہیں لیتا، بلکہ یہ قدرت نے اس کی ذات میں پہلے ہی سے بلڈ ان رکھا ہے، اور پیدا ہوتے ہی انسان ہوا حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے اور پانی اور خوراک کے لیے بھی کوشش کرتا ہے۔ پہلے ماں کے آغوش اور ماں کے پستان میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا بندوبست کیا ہوا ہے، تو وہ بچہ
ماں کے بستان کو تلاش کرتا ہے اور اپنی خوراک وہاں سے حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے وہ ٹھوس غذائیں کھاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ خوراک کا سلسلہ اس کی زندگی کے آخری سانس تک جاری و ساری رہتا ہے۔ اسی میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان کو میٹھی چیزیں پسند ہیں اور چربی والی چیزیں پسند ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میٹھی چیزیں کاربوہائیڈریٹ ہیں، چربی والی چیزیں پروٹین ہیں، اور یہ دونوں چیزیں انسان کے صحت کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں۔ تو ان چیزوں کو پسند کرنے کی صلاحیت بھی یہ انسان کے اندر فطری طور سے موجود ہے۔ اس کے علاوہ انسان بدبودار، کڑوے اور نامعلوم چیزوں کے کھانے سے احتراز کرتا ہے۔ یہ بھی اس کا انسان کی فطرت میں ہے کہ بدبودار چیزیں وہ کھانا پسند نہیں کرتا، کڑوی چیزوں کو کھانا پسند نہیں کرتا، اور ایسی چیزوں کو جس کو اس سے پہلے اس نے کھایا نہ ہو ان کو بھی کھانے سے فطری طور سے وہ اجتناب کرتا ہے۔ اس لیے ہے کہ بدبودار اور کڑوی چیزوں میں زیادہ تر انسان کو نقصان پہنچانے والے چیزیں ہو سکتی ہیں، اور نامعلوم چیزوں کے بارے میں بھی یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جو اس کے لیے ضرر آسان ہو۔ اس کے علاوہ پہلے سے موجود خوراک، پانی، ہوا کے وسائل کو بہتر کرنا اور توسیع دینا، یہ بھی انسان کرتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے انسان اپنے لیے کسب و کار کا طریقہ اپناتا ہے، چاہے وہ ملازمت ہو، کاروبار ہو، زراعت ہو وغیرہ، اور پھر اس میں زندگی بھر توسیع دینے کی کوشش کرتا رہتا ہے، پھیلاتا رہتا ہے۔ یہ بھی اس لیے تاکہ انسان کی ضرورتیں اس کے ہمیشہ دسترس میں رہیں اور کسی وقت بھی وہ مجبور نہ ہو جائے، اور اس لیے انسان جو ہے نا اپنی بقا کے لیے ہر قسم کی چیزیں فراہم کرنے کے لیے جو کوششیں کرتا ہے، یہ خدا کی طرف سے اس کو حاصل شدہ ایک فطری قوت ہے، اس کے ذریعے سے حاصل کرتا رہتا ہے۔ دوسرا گروپ غرائز کا، اس کو کہتے ہیں ریپروڈکٹیو، یعنی اپنی نسل کو جاری رکھنے کا غریزہ، یا اپنی ہم نوع کو پیدا کرنے کا غریزہ۔ اس کے اندر مرد اور عورت دونوں کو مخالف جنس کی طرف کشش اور رغبت ہوتی ہے، یہ اسی کا شاخسانہ ہے۔ اچھا، مرد اور عورت دونوں کو اپنے بچوں سے پیار اور محبت ہوتا ہے۔ اچھا، مرد اور عورت دونوں کو نہ صرف اپنے بچوں سے بلکہ اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں سے بھی پیار و محبت الفت ہوتی ہے، ان کا خیال رکھتا ہے۔ اور مرد اور عورت دونوں اپنے خاندان کے افراد کی فلاح و بہبود، ان کی ترقی، ان کے تحفظ وغیرہ کی طرف شدید میلان رکھتے ہیں، اور وہ اپنے خود دکھ درد سہ کے دوسروں کے لیے کام کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے خود انسان کے اندر بلٹ ان کر رکھی ہیں، جس کی وجہ سے وہ یہ کام انجام دیتا ہے، ورنہ یہ کام بہت مشکل ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اندر ان کو کرنے کے لیے فطری خواہشات بلٹ ان نہ ہوتی۔ تیسری قسم کو کہتے ہیں ڈیفینس یا تحفظ۔ تحفظ سے مراد ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کی ذات، اس کے مال و دولت، اس کے خاندان، اس کے بال بچے اور اس کی دولت ان کو نقصان پہنچانے والی ہوں، اس کے مقابلے میں یہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اگر تو مقابلہ کر سکتا ہے تو مقابلہ کرتا ہے اور اسے لڑ پڑتا ہے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تو وہ فرار بھی اختیار کرتا ہے۔ تو یہ بھاگنے کی جو کا غریزہ ہے وہ بھی تحفظ ہی کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح سے دشمن کو فریب دینے کے لیے مختلف انسان کرتا ہے، مثلا بھیس بدلتا ہے وغیرہ۔ تو یہ بھی ایک لحاظ سے تحفظ کی شکلیں ہیں، اور اسی تحفظ ہی میں انسان کے لیے گھر کا بندوبست کرنا ہے، کہ انسان چاہتا ہے کہ سردی گرمی سے اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی اور اپنے خاندان کو بھی بچائے۔ اس کے لیے اس کو کسی گھر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بارش، دھوپ، سردی، گرمی اور یہاں تک کہ موذی جانوروں اور دشمنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے گھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ اس کے تحفظ کے غریزے کے تحت انسان یہ چیزیں بجا لاتا ہے۔ اور تحفظ ہی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کا جو ذریعہ وسائل ہے، یعنی نوکری ہو، کاروبار ہو یا زراعت ہو، وہ مستقل ہو یا لمبے عرصے کے لیے ہو۔ اسی وجہ سے انسان چاہتا ہے کہ کوئی ایسی نوکری کرے جو پینشنیبل ہو، تاکہ اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے باقی زندگی کے لیے بھی بندوبست ہو۔
تو یہ سب تحفظ ہی کی جو ہے نا وہ شکلیں ہیں جو مختلف طریقے سے انسان کو کہ مختلف چیزوں کو تحفظ دینے کے لیے بروکار لایا جاتا ہے۔ چوتھی کیٹیگری سوشیالٹی کہتے ہیں اس کو، یعنی اپنے ہم نوع سے انسیت، یہ بھی انسان کے اندر موجود ہے۔ اسی وجہ سے انسان تنہائی سے گھبراتا ہے اور لوگوں سے میل جول کی رغبت انسان کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان جیل جانے سے گھبراتا ہے، ورنہ جیل تو ایسی جگہ ہے جہاں پہ اس کو کھانا بھی مفت میں ملتا ہے، تحفظ بھی مفت میں ملتا ہے، لباس بھی مفت میں ملتا ہے، یہ سب کچھ اس کو مفت میں ملتا ہے۔ تو انسان جیل جانے سے اس لیے ڈرتا ہے کہ وہ اپنے ہم نوعوں سے انسیت رکھتا ہے، وہاں پر دوسرے لوگوں سے، اپنے ہم نوعوں سے آزادی سے ملنے ملانے کے اوپر اس کے اوپر پابندی ہے، سوشیالٹی کے اوپر اس کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے، تو اس وجہ سے انسان اس سے گھبراتا ہے۔ اس کے علاوہ ماہرین کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک اور انسٹنکٹ ہے، وہ ہے جاننا اور سیکھنا۔ یہ بھی انسان کے اندر فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ جانے سیکھے، اور اس سے اس کو لطف آتا ہے، جتنا سیکھتا جاتا ہے، جتنا جانتا جاتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ زندگی بھر سیکھتا ہی رہتا ہے۔ اور یہ پانچویں خصوصیت تھی۔ چھٹا گروپ ہے اظہار بیان کرنا، یعنی انسان چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرے، اسی وجہ سے انسان بولتا ہے یا اشارہ کنائے کے ذریعے سے اپنی معافی ضمیر کا اظہار کرتا ہے، یا لکھ کر کرتا ہے، یا مصوری کرتا ہے، شاعری کرتا ہے، اور بلکہ اپنے چہرے کے تاثرات کے ذریعے سے بھی اپنے اندرونی حالت کو بیان کرتا ہے، جیسے غصہ، ہنسی، غمی، خوشی، پریشانی، سکون، ان حالات کو، ان کیفیات کو وہ اپنے چہرے سے اور دیگر اعضاء و جواری سے وہ اظہار کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی انسان کسی اسکول میں کہیں سے نہیں سیکھتا، یہ فطری طور سے اس کے اندر بلڈ ان ہے۔ انسان میں ایک اور چیز بھی ہے، اس کو کہتے ہیں پلے، یعنی کھیلنا۔ ہر انسان کی فطرت میں کھیلنے کا ایک جذبہ بھی موجود ہوتا ہے، اور اس کو مختلف طریقوں سے اس کی تسکین کرتا ہے۔ یہ جو اس وقت دنیا میں کھیل ایک اتنی بڑی انڈسٹری بن چکی ہے، یہ انسان کی اسی جبلت کی وجہ سے ہے۔ اس کے علاوہ ماہرین کہتے ہیں کہ انسان میں امیٹیشن یا نقل اتارنے کی ایک صلاحیت بھی ہے۔ اچھا، اسی طرح سے شرمانا اور حیا کرنا، یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے، یہ بھی انسان کے اندر جبلت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اپنے راز کو راز رکھنا، رازداری رکھنا، ممکن ہے یہ ڈیفنس یا تحفظ کی کیٹیگری میں آتا ہو، لیکن بہرحال ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک الگ سے اس کی ایک خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ تجسس، جس کو کیوراسٹی کہتے ہیں، یہ بھی انسان کے اندر ہے، جس کی وجہ سے انسان چاہتا ہے کہ معلوم کر لیں کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، دوسرے کیا کھا رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سیکھنے اور جاننے کی فطرت سے ہٹ کے ہے۔ جاننا اور سیکھنا، بے شک یہ بھی ایک لحاظ سے تجسس بھی جاننے اور سیکھنے کے لیے انسان کو مہمیز کرتا ہے، لیکن بہرحال تجسس اپنی جگہ ایک الگ جذبہ ہے۔ تو ان تمام جبلی جو خصوصیات ہیں، ان کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو مرنے سے، بیمار ہونے سے، کمزور ہونے سے، اور دوسروں سے دبنے سے بچاتا ہے، اور یوں اپنے آپ کو بطور انسان باقی رکھتا ہے۔ نہ صرف اپنی جسمانی وجود کو برقرار رکھتا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی سوسائٹی میں بھی اپنے لیے ایک کوئی مقام ہو، اس کی نسل بھی آگے بڑھے، اور یہ نسل در نسل چلتا رہے، اس کی جائیداد بھی آگے چلتا رہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان چیزوں کے اوپر غور کرنے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو کتنی صلاحیتوں سے مالا مال کر کے بھیجا ہے۔ تو اب ہمارا فرض حقیقت میں یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر مزید غور کریں اور دیکھیں کہ ہم ان کی مدد سے اپنے لیے اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ کامیابیاں کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس دنیا سے مرنے کے بعد عالم آخرت میں ہم اپنے لیے زیادہ سے زیادہ کامیابیاں کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگرچہ یہ انسانی جبلتیں انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں اور بہت اہم خدمات انجام دیتی ہیں، لیکن فطری طور سے یہ حیوانی جبلتیں ہیں، اور یہ جب ضرورت پیش آتی ہے اور ان کے لیے کوئی
انگیزہ پیدا ہو جاتا ہے تو اپنی اس جبلی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی قید و بند کو پسند نہیں کرتا۔ مثلا اگر انسان کو سخت بھوک لگتی ہے تو وہ بغیر کسی قید و بند کے کسی سے چھین کے بھی کھانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیز بھی کھائے جو عام حالات میں اس کو پسند نہ ہو، لیکن چونکہ اس وقت اس کی جو ہے نا وہ جبلی جو فطرت ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے، اس وجہ سے انسان بغیر کسی قید و بند کے مختلف چیزیں جہاں سے بھی اس کو ملے اس کو حاصل کر کے اپنی خواہشات کو پوری کرنا چاہتا ہے۔ یہی حال جنسی کشش کی صورت میں بھی ہے، اور یہی حال باقی چیزوں میں بھی ہے، جیسے تحفظ کے مقابلے میں، یعنی ڈیفنس کے بارے میں، کہ اگر کوئی دوسرا انسان ہمیں تنگ کرے اور ہمیں زخم پہنچائے یا ہمیں غصہ دلائے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کا منہ توڑ دیں، بلکہ اس کو قتل ہی کر دیں۔ تو اگر انسان اپنے اس غصے کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دے تو پھر وہ انسان کے لیے بالآخر اتنا بڑا نقصان کر لیتا ہے کہ جو اس کے لیے ناقابل تلافی ہو سکتا ہے۔ اس لیے چونکہ انسان جانتا ہے کہ اگر وہ اپنے ان غرائز کو کسی حد تک قید و بند میں نہیں رکھے گا تو وہ اس دنیا میں ایک دن کے لیے بھی زندہ و سلامت نہیں رہ سکتا، کیونکہ اگر ہر شخص اپنی مرضی چلانے پہ آ جائے تو جو طاقتور ہوں گے وہ کمزوروں کو چلتے جائیں گے، اور جو زیادہ طاقتور ہوں گے وہ کم طاقتوروں کو چلتے جائیں گے، آخر میں ایک دو انسان ہی باقی بچیں گے، تو گویا نسل انسانی ختم ہو کے رہے گی۔ اس لیے فطری طور سے انسان اس بات کو بھی سمجھتا ہے کہ وہ بے بندوبار اپنے ان غرائز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چونکہ انسان کے مختلف حالات میں اس کے غرائز کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مختلف غرائز کے مفادات ایک دوسرے سے ٹکراتے رہتے ہیں، یعنی تحفظ کے تحت جو غرائز ہیں ان کی ضروریات ممکن ہے کھانے پینے کی چیزوں سے ٹکرائیں یا اپنے ہم نوع افراد سے انسیت والے غریزے سے ٹکرائیں۔ تو یہ معلوم کرنا کہ ان کے اندر کس طریقے سے ایک توازن قائم کیا جائے تاکہ انسان اس دنیا میں بھی زیادہ سے زیادہ مفادات حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ کامیابیاں حاصل کریں، اور مرنے کے بعد بھی اپنے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں بھیجیں، کامیابیاں جو ہے نا بھیجیں، تاکہ وہ اس دنیا میں بھی خوش و خرم زندگی گزارے، کامیاب زندگی گزارے، مرنے کے بعد بھی کامیاب زندگی گزارے۔ تو اس کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے اس کی عقل کافی نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم تھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس کی عقل ان چیزوں کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اس کے اندرونی پیغمبر عقل کی رہنمائی اور اس کے سپورٹ کے لیے انبیاء و مرسلین اور اوصیاء و ائمہ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ عقل کو مزید سہارا دے، اور عقل جہاں بھٹک جاتا ہے وہاں بھٹک جاتی ہے تو وہاں پر عقل کی رہنمائی کرے۔ تو جب ہم یہاں تک پہنچتے ہیں تو ہمیں ایک لحاظ سے یہ احساس ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو فطری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، یعنی ایک طرف موضوع اور غرائز ہیں اور دوسری طرف عقل ہے جو ان موضوع اور غرائز کو رہنمائی کر سکتی ہے، لیکن عقل چونکہ ان موضوع اور غرائز کے مقابلے میں کمزور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بیرونی جو ہے نا وہ سہارے اس کو بھیجے ہیں، انبیاء، اوصیاء اور ائمہ کی صورت میں۔ تو یہاں سے پھر ہمارے اوپر واضح ہو جاتا ہے کہ ہم جب تک دین کا سہارا نہ لیں، مذہب کا سہارا نہ لیں، اور دین اور مذہب کے ناطے سے خدا کا سہارا نہ لیں، تب تک انسان اپنے آپ میں اگر محدود رہے تو وہ پھر نہ تو اس دنیا میں مکمل طور سے اپنے لیے مکمل تو کیا اس دنیا میں اپنا کے لیے مناسب کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اور آخرت کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ آخرت کا تو سارا تعلق غیب اور غیب پر ایمان سے ہے۔ اس لیے یہاں پر دین کی ضرورت پیش آتی ہے، اور انسان خود اپنی فطری صلاحیتوں کے اوپر غور کریں تو اسے خود سمجھ آ جاتی ہے کہ میں اکیلا اپنی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہوں، بلکہ مجھے ایک اور سہارے کی ضرورت ہے، وہ سہارا ہے خدا، جو میرا خالق بھی ہے، میرا رب بھی ہے، اور میری تمام مشکلات کا مشکل کشا بھی ہے۔ تو یہاں سے پھر ایمانیات کا ایک دروازہ انسان کے سامنے کھلتا ہے،
اور اسی وجہ سے ہمارے جو دینی پیشوا ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ انسان جب تک ایمان کے ذریعے سے، ایمان کے سہارے سے اپنے لیے رہنمائی تلاش نہیں کرتا، تب تک وہ اس دنیا میں بھی گمراہ رہے گا اور آخرت میں انتہائی خسارے کی حالت میں زندگی گزارے گا۔ تو انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم ایمان اور ایمانیات کے حوالے سے اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ایمان انسان کے غرائز کو کس طرح سے کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔